نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار یقیناً رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی تنگ گھڑی میں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے ثم تاب علیہم پھر رجوع فرمایا ان پر انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا اور ان تین پر بھی جو پیچھے چھوڑے گئے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں وظنوا اور انہوں نے گمان کیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ کہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں اللہ کی طرف سے مگر اسی کی جانب ثم تاب علیہم لیتوبوا پھر رجوع فرمایا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 14واں رکوع آیات نمبر 117 اور 118 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنگ تبوک میں غزوہ تبوک میں شریک ہونا لازم قرار دیا گیا تھا چونکہ مقابلہ بڑا سخت تھا، سفر بڑا دور تھا،
یہی وہ موقع تھا جب اہل ایمان سخت آزمائے گئے۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا اور اس وقت کی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا بھی تھا، سخت ترین گرمی کا موسم بھی تھا اور سامان کی قلت بھی تھی۔ ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا لازم بھی قرار دیا گیا تھا۔ تو گویا کہ یہ سب ایمان والوں کی آزمائش کا وقت تھا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ منافقین نے بہانے بنائے اور کچھ مخلصین بھی رہ گئے پیچھے غلطی کی وجہ سے۔ ان میں وہ 3 نام جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا معاملہ مؤخر کیا۔ ان کا ذکر اس سے قبل آیت نمبر 106 میں بھی آ گیا اشارتاً، وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے یا عذاب دیتا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ تو یہ وہ 3 لوگ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ گھڑا نہیں، بلکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے سچے رسول، ہمارا تو کوئی بہانہ نہیں ہے، نہ ہم بیمار تھے، نہ ہم معذور تھے، نہ کوئی اور ایسی مجبوری تھی، بس سیدھی بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے جا کر سیدھی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور ان کی غلطی کے اعتراف کی وجہ سے ان پر پابندی لگا دی گئی کہ ان کے ساتھ بول چال بند کر دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہماری کہ ہم صحابہ کرام کو، اپنے دوستوں کو سلام کریں اور کوئی جواب نہ دے، اور وہ سارے باتیں پھر برداشت ہو جاتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور حضور چہرہ پھیرتے، ہمارے دل ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ یہ دونوں تو دل ہار گئے اور گھروں میں بیٹھ گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں میں پھر میں بڑا باہمت تھا، یعنی اس سب کے باوجود میں پھر بھی جاتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور سلام کرتا، صحابہ کرام کو سلام کرتا، حضور چہرہ پھیر لیتے، لیکن میں پھر جاتا، آپ کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا، اور نماز جو آتی میں کوشش کرتا نبی پاک کے قریب کھڑا ہو کر پڑھوں، اور میں یہ بھی دیکھتا کہ حضور میری طرف دھیان کرتے ہیں یا نہیں دھیان کرتے۔ تو کعب فرماتے میں نے نوٹ کیا کہ جب میں نماز میں مصروف ہوتا ہوں تو حضور میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا تھا حضور چہرہ پھیر لیتے۔ فرماتے ہیں بس یہی حالات تھے کہ میں نے ایک دن ابو طلحہ کی دیوار کے اوپر چڑھا، وہ اپنے باغ میں کوئی کام کر رہے تھے، جو میرا چچا زاد بھائی بھی تھا اور میرا جگری یار بھی تھا، اکثر ہم اکٹھے پھرتے رہتے تھے، لیکن جب یہ پابندی لگی تو الگ ہو گئے۔ تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا۔ جب 3 دفعہ میں نے سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا نا، تو میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ میں نہ منافق ہوں نہ اسلام اور دین سے پھرا ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا تیرے ایمان کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی، تیرا ایمان جانے اور رب جانے، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے
ہم تیرے کسی سلام کا جواب نہیں کا فرماتے ہیں میں پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور واپس چلا آیا، اور اس کے باوجود پھر بھی میں نمازوں میں جاتا، دعائیں بھی کرتا، اللہ سے معافی بھی مانگتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سلام کرتا۔ یوں ہوتے ہوتے 40 دن گزر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، بس صرف اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کی انتہا دیکھو، 40 دن تک تو بات چیت ہی کسی نے نہیں کی، اور 40 دنوں کے بعد یہ پیغام آیا کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ، تو بڑی عاجزی کے ساتھ پوچھتے طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی۔ یعنی یہ طلاق دینے تک تیار تھے اگر حضور کی طرف سے حکم آتا تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھو تم نبی پاک سے نہیں کہتے ہو تو میں جا کر عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ، گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، اب اکیلا آدمی گھر سنبھالنا، گھر کے کام عورت کے بغیر کیسے کرے گا، تو مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں گھر میں رہوں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے بیوی سے کہا چپ کر کے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ پہلے غلطی یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے سفر میں نہ گئے، اور اب جناب اور غلطی کریں، نبی پاک سے اجازت مانگیں، پھر نبی پاک اور خفا ہو جائیں، اس لیے چپ کر کے چلی جاؤ۔ اس وقت تک لوٹ کر نہ آنا جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مزید 10 دن گزرے، 50 دن ہوئے، حالت یہ تھی زمین تنگ ہو گئی تھی، جیسے ابھی آیت میں ہم پڑھیں گے، اور کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ اور افسوس تو تب ہوا جب ایک عیسائی بادشاہ کا خط لے کر اس کا ایلچی اور قاصد آیا اور اس نے مجھے خط دیا۔ خط کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی تم سے خفا ہو گئے ہیں اور تمہیں رسوا کر رہے ہیں، تم ایسے کرو ہمارے ہاں آ جاؤ، عیسائیت قبول کرو اور ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، حکومت کے عہدے بھی عطا کریں گے۔ حضرت کا فرماتے ہیں اللہ کی قسم، وہ بے رخیاں، وہ اپنوں کی ناراضگیاں، ان کا صدمہ تو ایک طرف، لیکن جب ایک کافر نے مجھے کفر کی دعوت دی مجھے اس سے بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور میں نے کہا یا اللہ اب حالات یہ ہو گئے کہ اب مجھے کافر کفر کی دعوت دیں گے۔ میں نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور اس قاصد سے جا کر کہا جا کر اپنے بادشاہ اور سردار کو کہہ دینا کہ میں جواب بھی لکھنا مناسب نہیں سمجھتا، یہی تیرا جواب ہے جو تو نے دیکھا، یہ بتا دینا کہ اس کے خط کو ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال رہا ہوں، اور اس کو کہہ دینا مرتے مر جائیں گے، نہ نبی کا دین چھوڑیں گے نہ نبی کا شہر مدینہ چھوڑیں گے، یہیں رہیں گے، اسی دین پر رہیں گے، جاؤ اپنا کام کرو۔ نبی پاک خفا ہو گئے تو کل راضی ہو جائیں گے نا، آج اپنے ناراض ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کل راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خفا ہوا تو راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کفر کی طرف چلے آئیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم نبی کا شہر چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جینا مرنا ہمارا نبی کے ساتھ ہوگا، جینا مرنا ہمارا مدینہ کے اندر ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 50 دن گزر گئے پورے، اور جب 50 دن پورے گزر گئے، فجر کے بعد کا وقت تھا، میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا، کچھ رو رہا تھا، کچھ رب سے باتیں کر رہا تھا، گھر میں تو بندہ بھی کوئی نہیں تھا، باہر نکلتا تو کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ 50 دن گزر گئے، 50 دن۔ ہم کسی کو ایک بار سلام کریں نا، اگر وہ بے رخی سے ہاتھ میں لائے دوبارہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ 50 دن گزر گئے، بار بار سلام کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ یہ کہنے کو بڑا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کتنی صداقت، کتنی استقامت اور کتنا جذبہ ان کے دلوں میں کہ 50 دن گزر گئے ہیں، بار بار سلام کر رہے ہیں نبی پاک کو، حضور جواب نہیں دے رہے۔ دوسری طرف سے آفر آ رہی ہے، حکومتی عہدوں کی آفر آ رہی ہے، مال کی آفر ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ادھر بے رخیاں ہیں، لیکن پھر اخلاص دیکھو کہ یہاں کی بے رخیاں برداشت ہیں، وہاں کی آفریں اور لذتیں کوئی حاصل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ 50 دن پورے گزر گئے،
کعب فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے کہ مجھے آواز دینے والے نے آواز دی، کعب مبارکباد ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں میں ادھر ہی سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دو لوگ تھے، کہتے ہیں ایک میری طرف دوڑا کہ میں جا کر کعب کو آواز مل کر مبارکباد دوں اور اطلاع دوں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ دوسرے نے کہا کہ یہاں پہنچتے ہوئی تو دیر لگے گی، وہ پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر سے آواز دی، اس کی آواز مجھے اس پہنچنے والے سے پہلے پہنچ گئی۔ میں نے کپڑے انعام کے طور پہ اس کو دیے، خوش ہو کر کہ جناب تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور پھر میں نے مسجد کا رخ کیا۔ کل یہی لوگ تھے، یہی مدینے کی گلیاں تھی، یہی اپنے بیگانے بنے ہوئے تھے، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا تھا، نہ کوئی میرے ساتھ بات چیت کرتا تھا، اور آج انہی گلیوں سے اپنائیت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں جس طرف سے بھی جاتا، آگے سے جو بھی مجھے ملتا وہ خود ہی لپک کر مجھے سلام کرتا، وہ خود ہی مجھے مبارکباد دیتا۔ فرماتے ہیں پھر میں مسجد نبوی میں گیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے، اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور کل وہ دن تھے کہ میں سلام کرتا اور حضور چہرہ پھیر لیتے، اور آج حضور نے دور سے دیکھ کر مسکرائے اور پھر مجھے سینے سے لگایا۔ اور پھر ابو طلحہ بھی مجھے ملے، جن کو میں نے 3 بار سلام دیا تھا، انہوں نے ایک جواب بھی نہیں دیا تھا، آج لپک کے آئے اور چمٹ کے روئے اور مجھے مبارکباد دی۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے میں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے اور میں زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، صحابہ بھی گرد بیٹھے، اور میں بھی روتا روتا قریب بیٹھ گیا۔ حضور ممبر پر بیٹھے اور آپ نے یہ ایتیں پڑھی جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ممبر پر بیٹھ کر ایتیں سنائیں۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لوگوں سنو یقیناً اللہ راضی ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ راضی ہو گیا اپنے نبی سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، والانصار اور انصار سے، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرہ، اس تنگ گھڑی میں، مشکل وقت میں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، باغات بالکل تیار ہیں، گرمی بڑی شدید ہے، سفر بڑے دور کا ہے، حالت یہ ہے سواریاں بھی پوری کوئی نہیں ہیں، اور دشمن سے مقابلے کے لیے جانا پڑ گیا ہے، دشمن بھی بڑی طاقت والا ہے۔ اس تنگ گھڑی میں جو مہاجر میرے نبی کے ساتھ تھے، جو انصار میرے نبی کے ساتھ تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے، چونکہ حالات ایسے تھے بتقاضۂ بشری، دلوں کے اندر خیال آتا چلو موسم گرمیوں کا ختم ہو جائے، چلو کھجوریں اتارنے بعد میں چلے جائیں گے، دل میں خیال آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو استقامت عطا فرمائی اور وہ پیچھے نہ رہے، نبی پاک کے ساتھ چلے گئے۔ ثم تاب علیہم، اگر کسی کے دل میں خیال آیا بھی تو ایمان کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سنو لوگوں، جیسے اللہ اپنے نبی سے راضی، جیسے انصار اور مہاجرین جو اس سفر میں نبی کے ساتھ گئے تھے، جیسے اللہ ان سے راضی، اگلی بات بھی سنو، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اسی طرح اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 3 کون ہیں؟ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ فرمایا جیسے اللہ اپنے نبی سے راضی، جیسے مہاجرین اور انصار سے راضی،
ایسے ہی اللہ ان تین سے بھی راضی ہو گیا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ان کے رونے دھونے کو قبول کر لیا ہے، ان کے دل کے اخلاص کو اللہ نے جان لیا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ حالت کیا تھی ان تینوں کی؟ فرمایا حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ان پر، باوجود کشادہ ہونے کے اس طرح تنگ ہو گئی تھی، باہر نکلیں تو کوئی سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں، مسجد میں جائیں کوئی بات کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ اہلیہ اور بیوی وہ بھی نبی پاک کے حکم سے الگ ہو گئی تھی، پوری زمین تنگ ہو گئی۔ زمین کے اندر تو سکھ ہوتا ہے لوگوں کے میل جول کے ساتھ، حال حوال پوچھنے والا، دعا سلام کرنے والا، جب کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان پر تو زمین تنگ ہو گئی تھی، حالانکہ زمین بڑی کشادہ تھی لیکن ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں۔ حضرت کا فرمایا کرتے تھے ہماری حالت کو یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ جس اللہ نے قرآن کے اندر ہماری حالت کو بیان کیا کہ وضاقت علیہم انفسہم، رب کہتا ہے ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں، ایسے حالات بن گئے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہم کہا کرتے تھے یا اللہ رحم فرما اور کرم فرما، معاف فرما، اور برائے مہربانی اپنے نبی کو اطلاع بھی فرما کہ میں نے معاف کرنی ہے، اگر نہیں معاف کرنا یہ بھی بتا کہ نہیں معاف کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ یا اللہ اب ہم کہیں اور نکل جائیں۔ اتنی جانیں تنگ ہو گئی تھیں، توبہ کی قبولیت کا اتنا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اے اللہ تو کب راضی ہوگا۔ وضاقت علیہم انفسہم، جانیں بھی تنگ ہو گئی تھیں۔ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، لیکن انہوں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ پناہ کی جگہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا۔ اور وظنوا، اور یہ بھی انہوں نے یقین کر لیا تھا اللہ ملجا من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی پناہ کی جگہ کوئی نہیں، الا الیہ، مگر اللہ ہی کا دربار ہے، اسی کی پناہ کام آئے گی۔ تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجدا، اے اللہ جس کو تو روشنی عطا کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، تو نہ سہارا دے تو اور سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ سونے سے پہلے کہہ دیا کرو اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے لیے جھکا دیا ہے، وفوضت امری الیک، اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے، والجأت ظہری الیک، اپنی پیٹھ کا سہارا تیرے دربار کے ساتھ لگا دیا ہے، رغبتا ورہبتا الیک، شوق بھی ہے، امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے تیری ذات کا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی نجات کی جگہ ہے، تیرے دربار کے علاوہ کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، وہ تین بھی جان گئے تھے پناہ کی جگہ صرف ہے تو اللہ کا دربار ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی رجوع فرمایا تاکہ یہ توبہ کریں، یہ توبہ کرنے والے ہوں، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہو۔ کیوں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب فرماتے ہیں اس طرح اخلاص کے ساتھ کوئی توبہ تو کرے، پھر دیکھو میں اللہ کیسے توبہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ تعالیٰ نے
رجوع فرمایا، توبہ قبول فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اتباع کی آپ کی سخت تنگ گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر رجوع فرمایا ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی جو پیچھے چھوڑے گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں اللہ کی طرف سے مگر اسی کی ذات ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر رجوع فرمایا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔